لو اگر تم نے ایک لقمہ بھی مال حرام کھایا ہے تو اپنا ستیہ ناش تم نے کیا ہے. نبی نے یہ بات سعد بن ابی وقاص کو بیان فرمائی. پھر کہا اس ذات کی قسم فوالذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اے صاحب ایک بات سن لو, ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه, ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. اے صاحب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بندہ ان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه, ایک لقمہ حرام اگر اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے اتارتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوما, اس کی کوئی بھی نیکی, اس کا کوئی بھی عمل 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوگا. 40 دن تک ایک لقمہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اعمال پہ بریک لگ جائیں گے, اس کے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے. ایک لقمہ حرام کا کفارہ یہ ہوگا, اس کا جرمانہ یہ ہوگا, اس کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا, چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو, کسی بھی طرح کی کوئی نیکی ہو. آپ طرح طرح کے ترقیوں کے نام پر اور بزنس کے نام پر لے کر کے مال حرام کھانے والوں سن لو, اگر تم نے مال حرام کھایا تو ایک لقمہ کے پیش نظر 40 دن کی تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. مزید آپ نے فرمایا اس آدمی کا کیا ہوگا, اس آدمی کا کیا ہوگا جس آدمی کی پرورش, جس کے خد و خال, جس کے گوشت اور پوست, جس کی ہڈیاں اور خال, جس کے اندر گردش کرنے والے خون, جن کے رگوں میں دوڑنے والے خون, وہ خون اور اس کے جسم کی پرورش اگر مال حرام سے ہوا ہو تو اس آدمی کا کیا ہوگا. اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں نار سقر ہوگا, اس کا تو ٹھکانہ ہر حال میں جہنم میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ کے اے اللہ کے نیک بندو, اے امت کے جیالو, اے امت کے فرزندو, سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد سے سعد ابن ابی وقاص ایک ایک لقمے کو تحقیق کے ساتھ کھاتے, ایک ایک گھونٹ کو جو پانی حلق سے نیچے اتارتے, ایک ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اتارتے تو اس میں تحقیق کرتے, تفتیش کرتے, تحقیق کرتے کہ کہیں اس میں کسی بھی طرح کے مال حرام کے شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے میری 40 دن کی عبادت ناقابل قبول ہو جائے.